اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 217 سے 220 تک تلاوت کی گئی ہیں، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور اس سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ کر جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں میں تیرے پھرنے کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور ان کو کار نبوت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھی کل کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا تھا کہ ایک داعی کو کیسے ہونا چاہیے، اور کس طرح سے دعوت کو وہ پیش کرے، اور کس طرح سے وہ دعوت دے، کہاں سے ابتدا کرے، کس کو دعوت دے، یہ سب بیان کیا گیا تھا۔ اور اب جبکہ اس سے پہلے کی جو آیت تھی کہ اگر لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں، لوگ تیری بات نہیں مانتے ہیں، تو تو یہ کہہ دے کہ میں تمہارے عمل سے، تمہارے کاموں سے میں بالکل بری ہوں، دور ہوں میں۔ اب یہاں پر کہا گیا وہ توکل، اور تو بھروسہ کر علی العزیز الرحیم، اس ذات پر جو نہایت طاقتور ہے اور بہت رحم والا ہے۔ بھروسہ کر کا مطلب تمہارے دشمن خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، لوگ تمہارا انکار کرنے والے، تم کو ستانے والے، تم کو پریشان کرنے والے، تمہارے خلاف پروپگنڈا کرنے والے، تمہارے خلاف چالیں چلنے والے، تمہارے خلاف سازشیں کرنے والے، تمہارے خلاف لاؤ اور لشکر کو لے کر آنے والے کتنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم یاد رکھو کہ تم اللہ کی پناہ میں ہو، تم دین کا کام کر رہے ہو، اللہ کا کام کر رہے ہو، لہٰذا اللہ رب العزت کی پشت پناہی تمہیں حاصل ہے، تم اللہ رب العزت کی حمایت میں ہو، اسی اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پر اگر آدمی بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ پر اور فرمایا اللہ رب العزت نے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بندہ جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی طاقت کو مانگتا ہے، اور اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے کام میں لگا ہوا ہوں، تو میری مدد کر، ان دشمنوں کے خلاف، ان لوگوں کے ستم زاریوں سے اور ان لوگوں کی سازشوں سے، ان کے مکر و فریب سے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، تو پھر اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ایک داعی کو، مبلغ کو جو اسلام کی دعوت دے رہا ہو، اسے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور یہی کردار ایک مومن کا ہے۔ جتنے بھی مومن ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، احکامات الہیہ پر ایمان لانے والے۔ ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ کے اوپر وہ بھروسہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اس سے کبھی مایوس نہ ہوں، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا ہے یا ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ساتھ میں ہے، بس یہ ہے کہ تم اپنا کام کیے جاؤ۔ تم جو کام کر رہے ہو، تم جو زندگی گزار رہے ہو، تمہارا جو کردار ہے، تمہارا جو برتاؤ ہے، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ تم کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ تم دنیا کے اندر مشقت اٹھاؤ، دنیا کے اندر پریشانی اٹھاؤ، اور الگ ہو جاؤ ان لوگوں سے جن کا کردار بے دینی کا ہے، دین بیزاری کا ہے، اور تمہارا کردار اللہ کو ماننے کا ہے، اللہ پرستی کا ہے، اللہ کو ماننے کا، اس پر ایمان رکھنے کا ہے۔ اگر تم میں اور ایک اللہ کا انکار کرنے والے میں کوئی فرق نہ رہے، دونوں کی زندگی ایک جیسی ہو جائے، دونوں کا برتاؤ ایک جیسا ہو جائے، دونوں کے اندر پیسوں کی لالچ بڑھی ہوئی ہو، دونوں کے اندر شیطانی صفات بڑھی ہوئی ہوں، تو پھر وہ اللہ کا راضی بندہ نہیں ہے۔ پھر فرق کیا رہا ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں؟
جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس پر اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس پر، پھر دونوں میں کیا فرق رہا اگر دونوں کی زندگی کا پہیہ ایک ہی طرح سے چل رہا ہو؟ تو دونوں میں نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ تو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کو اس دنیا میں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، دنیا کے اندر مشقت کو، پریشانیوں کو اٹھاؤ اور برداشت کرو، اور ایک ابد الآباد جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی نامکمل ہے، یہاں کی نعمتیں، یہاں کی آسائشیں سب نامکمل ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گی، اور تم تیار ہو جاؤ اللہ کی ہمیشہ ہمیش جنت میں داخل ہونے کے لیے جہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ فرمایا گیا الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ جو تجھے دیکھ رہا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کے لیے کھڑا ہونا، یا دعوت کے کام کے لیے کھڑا ہونا، دین کی تبلیغ کے لیے کھڑا ہونا، یا دشمنوں کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا، یا جو لوگ تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے سامنے تم کھڑے ہو۔ اللہ رب العزت تمہارے اس کھڑے ہونے کو دیکھ رہا ہے کہ جب تم دین کا کام لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہو، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو، اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں خاص کر کے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے کہ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، سب اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی ہمیشہ انک بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تم جو بھی عمل کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے ہم سے۔ تو تمہاری ہر حرکت کو، اگر کوئی تمہارے اوپر ایک پتھر بھی مار رہا ہے اور تمہارے سر پہ لگ رہا ہے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ چوٹ اللہ کی راہ میں ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر آتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ سے دعا کی، اور کیا دعا کی؟ وہ عجیب و غریب دعا ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں یہ چاہتا ہوں کہ کل جب دشمن کا مقابلہ ہو اور خوریز جنگ ہو، مٹبھیڑ ہو، تو میرا دشمن مجھے مارے، مجھے شہید کر دے، میرے ناک کان کاٹے، میرے اعضاء کو کاٹے، میرا خوب خون بہے اور میں تیری راہ میں مارا جاؤں، اور کل جب قیامت کا دن ہو تو میں تیرے سامنے جب کھڑا ہوں تو اے اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے یہ بتا کہ تیرا یہ ناک کس نے کاٹ لیا، تیرا یہ کان کس نے کاٹ لیا، تیرے یہ اعضاء کس نے کاٹے، یہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اور میں کہوں کہ اے اللہ میں تیری راہ میں مارا گیا، تیرے راستے میں، تیری راہ میں، تجھ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں نے مجھے مار دیا، اور میں نے یہ شہادت کا راستہ چنا تجھے خوش کرنے کے لیے۔ یہ میرے ناک کا کان کاٹے گئے تیرے لیے، میرا پیٹ پھاڑا گیا تیرے لیے، میرے اوپر تیر چلائے گئے اے اللہ تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا، آج میں تجھے خوش کر دوں گا، اتنا خوش کر دوں گا کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ابد الآباد کی جنت میں، اعلیٰ درجے کی جنت میں اسے داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ایک ایک فعل کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، سب اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لہٰذا ایک داعی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے روانہ کیا تو کہا کہ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ میں ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں۔ اب ایک داعی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، کھانے پینے کی دقتیں برداشت کرتا ہے، سب اللہ کے راہ میں۔ کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ہنسی ٹھٹھا کر رہا ہے، اور وہ سب برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آخری منزل کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اسے مار دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور وہ خوش رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب نیزہ لگا سینے پہ اور خون کا فوارہ چھوٹا اور زمین پر وہ گرے صحابی رسول، تو کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جو ان کا قاتل تھا وہ گھبرا گیا، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ ارے میں نے تو اس کو قتل کر ڈالا، اس کا مال و دولت میں نے چھین لیا، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ یہ بات ان کے دل و دماغ میں نشتر کی طرح چبھتی رہی،
حتیٰ کہ پھر انہوں نے کئی مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے ایک مسلمان کو جب قتل کیا تو اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیسے کامیاب؟ میں نے تو اسے مار دیا، اس کی تو دنیا میں نے اجاڑ دی، ختم کر دی، اس کی تو زندگی میں نے چھین لی، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ اس مسلمان نے کہا کیونکہ وہ اللہ کے راہ میں مارا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو دنیا اس کی ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ تو ایک دوسری دنیا میں داخل ہو گیا، شاندار دنیا، اس سے اچھی دنیا، ہزاروں گنا زیادہ اچھی دنیا۔ اور جب اسے ایمان کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، تو قاتل نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب دیکھیے دونوں اللہ کی جنت میں، قاتل بھی اور مقتول بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اسلام پر مرا اور دوسرا پھر اسلام کو تلاش کرنے لگا اور پھر اس نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ یہ اللہ کے راہ میں اللہ رب العزت سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، الذی یراک حین تقوم، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور جب تم سجدہ کرتے ہو، سجدے کی جو تمہاری حرکت ہیں، سجدے کے اندر تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارا پھرنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ تقلبہ کا فی الساجدین کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اور بھی تفسیر کی ہیں، لیکن جو صحیح تفسیرات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور زیادہ ادھر ادھر کے اقوال ہم نے نہیں پیش کیے ہیں، صرف یہ جو قرآن پاک کے اندر اور صحیح احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے کھڑے ہو رہے ہو، کیسے سجدہ کر رہے ہو، کیسے اللہ سے مانگ رہے ہو، کیسے اللہ کے راہ میں پریشانیاں برداشت کر، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے، ایک ایک حرکت کی اسے خبر ہے۔ لہٰذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگا دیں، مخلوق کو راضی کرنے میں نہ لگائیں، مخلوق کو خوش نہ کریں، اللہ کو خوش کریں، اپنے خالق کو خوش کریں، جس نے ہمیں زندگی بخشی، جس نے ہم کو عقل و شعور بخشا، جس نے ہم کو سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی صلاحیتوں سے نوازا، اس اللہ کو ہم خوش کریں جو ہمارا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، ہم سے پہلوں کا بھی اور ہمارے بعد آنے والوں کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔